بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے لیسن نمبر 7 میں جو کہ چیپٹر نروس اور سینسری سسٹم کے بارے میں ہے، ہم پڑھیں گے سینسری ریسیپٹرز ان ورٹیبریٹس۔ اس سے پہلے لیسن میں ہم نے سینسری ریسیپٹر ان ورٹیبریٹس کے بارے میں ذکر کیا تھا۔ میں ہوں عمیر احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل زوالوجی ود عمیر احمد۔ بڑھتے ہیں اپنے فرسٹ سلائیڈ کی طرف اور بات کرتے ہیں لیٹرل لائن سسٹم کا۔ ورٹیبریٹس میں یا فشز میں لیٹرل لائن سسٹم دو قسم کی ہے۔ ایک کو لیٹرل لائن سسٹم فار الیکٹریکل سینسنگ کہا جاتا ہے۔ پہلے اس کا ذکر کر لیتے ہیں ڈائیگرام کے ساتھ۔ اس ڈائیگرام میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں ایک فش کا ہیڈ دکھایا گیا ہے اور ہیڈ میں ڈفرینٹ پوائنٹس شو کیے گئے ہیں جہاں پہ لیٹرل لائن سسٹم فار الیکٹریکل سینسنگ موجود ہے۔ یہاں ایک چھوٹے سے سیکشن کو میگنیفائی کر کے بھی دکھایا گیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں الیکٹریکل سینسنگ کے لیے جو سسٹم یوز ہوتا ہے اس میں ایپیڈرمس کے اوپر چھوٹے چھوٹے پورس پائے جاتے ہیں۔ یہ پور نیچے ایک چھوٹے سے کینال کے ذریعے الیکٹریکل سینسنگ آرگنز کی طرف جاتے ہیں۔ ان آرگنز کو ایمپولری آرگنز کہا جاتا ہے اور اس آرگن کے بیچ میں اس بال لائک ایریا کو ایمپولا کہتے ہیں۔ ایمپولا کے ساتھ سینسری یا ریسیپٹر سیلز موجود ہیں جو کہ یہاں سے سگنلز کیچ کر کے نیورونز کے ذریعے سینٹرل نروس سسٹم تک فارورڈ کرتے ہیں۔ اب واپس اپنے سلائیڈ کی طرف چلتے ہیں اور اس کی اہمیت جانتے ہیں۔ Such type of sensory system is present in the head region of most fishes and some amphibians. It is located in the epidermis. The system consists of small pores in the epidermis which lead through a canal into electroreceptors specifically called ampullary organs. اس کا ذکر ہم نے ڈائیگرام کے ساتھ بھی کیا۔ These organs detect electrical changes in the environment and are of great use in deep sea fishes where light is not present. ایک اس کا یوز یہ ہے کہ ڈیپ سی جہاں پہ سن لائٹ نہیں پہنچتی اور انتہائی اندھیرا ہوتا ہے وہاں اس الیکٹریکل سگنلز کی مدد سے فشز ایک دوسرے کو سگنل دیتے ہیں۔ وہ فشز جو ایک جیسے ہوں وہ ایک دوسرے کو سگنل دیتے ہیں۔ دوسرا اس کا فائدہ کیا ہے؟ مینی فشز پروڈیوس الیکٹرک فیلڈ ٹو ڈیٹیکٹ دیئر پارٹنرز ٹو کیپچر پرے اینڈ ٹو ایوائڈ پریڈیٹرز۔ بہت سارے فشز پریڈیٹر سے بچنے کے لیے یا شکار کرنے کے لیے اس الیکٹرک فیلڈ کا یوز کرتے ہیں۔ لیٹرل لائن سسٹم میں اب بات کرتے ہیں میکینو ریسیپٹرز کی۔ یہ لیٹرل لائن سسٹم کا دوسرا ویریشن ہے۔ اس کو اسٹڈی کرنے سے پہلے بھی ہم ڈائیگرام کا سہارا اس ڈائیگرام میں ایک فش کو دکھایا گیا ہے اور فش کی باڈی میں دونوں سائڈ پہ ایک لائن ہوتی ہے۔ اس لائن کے ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے پورس پائے جاتے ہیں۔ ان پورس کے اندر واٹر ویوز جاتی ہیں اور اندر ایک کینال جس کو لیٹرل لائن کینال کہتے ہیں وہاں تک واٹر ویوز کو لے کر جاتی ہیں۔ جیسے ہی واٹر ویوز ان پورس کے ذریعے لیٹرل لائن کینال میں انٹر ہوتی ہیں تو لیٹرل لائن کینال میں بھی واٹر وائبریشن یا ویو موشن شروع کر دیتا ہے۔ واٹر کی اس وائبریشن یا موشن کی وجہ سے اس لیٹرل لائن کینال کے اندر یہ جیلیز پائی جاتی ہیں۔ ایک جیلی کو کیوپولا کا نام دیا گیا ہے۔ واٹر ویوز کے ساتھ یہ چھوٹی چھوٹی جیلیز بھی وائبریشن یا موشن شروع کر دیتی ہیں۔ ان جیلیز کے ساتھ نیچے سینسیٹیو سیلز موجود ہیں اور ان سیلز کے چھوٹے چھوٹے سیلیا اس کیوپولا کے اندر پینیٹریٹ کر گئے ہیں۔
جب یہ کیوپولا وائبریشن کرتی ہے تو یہ ہیئر لائک سٹرکچرز بھی وائبریشن کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ان ہیئر سیلز کو سگنل مل جاتا ہے جو کہ نیورونز کے ذریعے سینٹرل نروس سسٹم تک جاتا ہے. کیوپولا کی اس وائبریشن سے جب سٹیریوسیلیا وائبریشن شروع کرتے ہیں تو ہیئر سیلز سینسری نیورونز کو میسج بھیج دیتے ہیں اور یہ میسج سینٹرل نروس سسٹم تک چلا جاتا ہے. اس سے فش کو کیا فائدہ ہے یہ ابھی سلائیڈ میں پڑھتے ہیں. Lateral line system is present on the lateral sides in many fishes. The system consists of small pores in the skin which are located along a specific line known as the lateral line. چونکہ یہ pores ایک لائن پر موجود ہوتی ہیں جس کا نام ہے lateral line. The pores on the surface lead into small canals where water is present. The internal canals also contain a jelly-like substance, cupula, at regular intervals. The jelly is present above the actual sensory cells known as neuromast cells. ان cells کو specifically neuromast cells کہا جاتا ہے جبکہ ڈائیگرام میں اس کو hair cells لکھا گیا تھا. When water is disturbed, the waves travel into the internal canals where the jelly starts vibrations. The vibrations are sensed by the neuromast cells which transmit message to the central nervous system and animal becomes aware of disturbance in the environment. تو کیوپولا کی وائبریشن سے نیوروماسٹ سیلز ایکٹیویٹ ہونے کے بعد سینٹرل نروس سسٹم تک میسج نیورونز کے ذریعے پہنچا دیا جاتا ہے اور سائیڈ میں واٹر میں ہونے والی کسی بھی ڈسٹربنس کو فش آسانی سے محسوس کر لیتا ہے. یہ لیٹرل لائن سسٹم فار میکینو ریسیپشن ایمفیبینز میں بھی پایا جاتا ہے. اب بات کر لیتے ہیں اپنے نیکسٹ سلائیڈ میں ہیئرنگ اور ایکویلیبریم کی. تو ہیئرنگ اور ایکویلیبریم دونوں ہی کانوں میں موجود ہوتے ہیں. یہاں ہم کان کا ذکر کریں گے ڈیٹیل کے ساتھ اور نہ صرف ہیئرنگ بلکہ ایکویلیبریم میں بھی کان کے رول کو اسٹڈی کریں گے. دا سینس آف ہیئرنگ یا آڈیشن بھی اس کو کہتے ہیں اینڈ دا سینس آف ایکویلیبریم اور بیلنس both are located in the same organ, that is the ear. ڈفرینٹ اینیملز میں ڈفرینٹ قسم کا ایئر پایا جاتا ہے. اس کا ذکر ابھی ہم ڈیٹیل سے کریں گے. ایئر کین بی کالڈ ایز دا آرگن آف آڈیشن ایز ویل ایز بیلنس. دا ایئر از ویریسلی موڈیفائڈ انٹو ڈفرینٹ گروپ آف اینیملز. دا ایمفیبینس کنسسٹ آف اے membrane known as tympanum or tympanic membrane. With different vibration it starts vibration. Amphibians میں آنکھوں کے قریب ایک چھوٹا سا وائٹ کلر کا پردہ پایا جاتا ہے جس کو ٹمپینم کہا جاتا ہے. یہ ٹمپینم ساؤنڈ وائبریشنز یا ویوز کے ساتھ وائبریشن شروع کرتی ہے اور اندر ایئر کی طرف ویوز کو لے کر جاتی ہے. اس کو ابھی ڈائیگرام کے ذریعے بھی دیکھیں گے. ٹمپینم یا یہ پردہ وائبریشن کے بعد ایک چھوٹے سے بون کی طرف وائبریشنز کو ٹرانسمٹ کرتی ہے. اس بون کو سٹیپیز یا کولیومیلا کہا جاتا ہے. یہاں سے ہم ڈائیگرام کی طرف چلتے ہیں. اس ڈائیگرام میں ایمفیبینز کا ایئر یا ایمفیبین کے کان کو دکھایا گیا ہے. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایمفیبین کے کان میں دو بڑے پارٹیشنز ہیں, مڈل ایئر اور انر ایئر. یہ وہ چھوٹا سا پردہ ہے جس کا ابھی ہم ذکر کر رہے تھے. اس پردے کو ٹمپینم کہا جاتا ہے. جب یہ پردہ وائبریشن کرتا ہے, ان وائبریشنز کو اس بون کے ذریعے اندر انر ایئر کی طرف ٹرانسمٹ کر دیا جاتا ہے. اس بون کو کولیومیلا کا نام دیا جاتا ہے.
کالیومیلا سے یہ وائبریشنز ایک چھوٹے سے ونڈو کے ذریعے انر ایئر میں جاتی ہے. اس ونڈو کو اوول ونڈو کہا جاتا ہے. اوول ونڈو سے وائبریشنز انر ایئر میں آتی ہیں اور انر ایئر میں ایک فلوئڈ ہوتا ہے جس کو وائبریشن ملتی ہے، اور ان وائبریشنز کو جب یہ فلوئڈ وائبریشن کرنا شروع کرتا ہے تو ان وائبریشن کی انرجی کو اس سینسری آرگن تک ٹرانسمٹ کر دیا جاتا ہے. یہاں پہ لکھا ہوا ہے سینسری پیچ فار ہائی فریکوینسی ساؤنڈس. تو جب یہ لیکوڈ وائبریشن شروع کرتا ہے تو وائبریشنز دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک ہائی فریکوینسی وائبریشنز اور دوسری لو فریکوینسی وائبریشنز. ہائی فریکوینسی وائبریشن اس لیکوڈ کے ذریعے یہاں ہائی فریکوینسی ساؤنڈ ریسیپٹر کی طرف آتی ہیں اور یہاں سے سینٹرل نروس سسٹم تک چلی جاتی ہیں، جبکہ لو فریکوینسی وائبریشنز دوسری روٹ کے ذریعے آتی ہیں. اس کا ذکر ابھی ہم کریں گے. یہاں ایک اور ونڈو بھی پائی جاتی ہے جس کو اوپورکولم کہا جاتا ہے. چونکہ اس کا ذکر ابھی سلائیڈ میں ہوگا تو یہیں سے ان کو ذہن میں رکھ لیں، پھر ہم سلائیڈ کی طرف چلتے ہیں. جن پارٹس کا ابھی ہم نے ذکر کیا ان پارٹس کا تعلق ساؤنڈز کے سننے سے ہے، جبکہ ایکویلیبریم کا تعلق ان سیمی سرکولر کینالز سے ہے جو کہ انر ایئر میں پائی جاتی ہیں. یہ سیمی سرکولر کینالز تقریباً سارے ورٹیبریٹس میں 3 ہوتی ہیں اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ 90 ڈگری کے اینگل سے ارینج ہوتی ہیں. تو سیمی سرکولر کینالز کا ذکر ہم ہیومن ایئر میں ڈیٹیل سے کریں گے. اب ہم سلائیڈ کی طرف چلتے ہیں. From the columella, the vibrations are directed to the inner ear. تو ٹمپینم یا ٹمپینک ممبرین جب وائبریشنز کرتی ہے وہ وائبریشن کولیومیلا کے ذریعے انر ایئر تک پہنچا دی جاتی ہیں. In the inner ear, the columella pass on the vibrations to a window known as oval window. اس کا ذکر بھی ڈائیگرام میں گزر چکا. The vibrations of the oval window set in motion the liquid of inner ear and also stimulates high frequency sensory bulb. Inner ear میں high frequency sensory receptor bulb کی شکل میں پائے جاتے ہیں جو کہ ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں. The sensory bulb carry messages through neurons to the CNS. The inner ear is also connected to the lower jaw through operculum. operculum کا ذکر بھی ڈائیگرام میں گزر چکا جو کہ ایک دوسری ونڈو ہے. This window brings substrate level low frequency sounds to the inner ear. operculum کے ذریعے لو فریکوینسی ساؤنڈز انر ایئر کی طرف آتی ہیں اور انر ایئر میں لو فریکوینسی کے لیے ڈفرینٹ اسپاٹ یا سینسری اسپاٹ موجود ہے. Thus the ear of amphibian can hear both high and low frequency sounds. اب ہم بات کرتے ہیں ڈیٹیل سے ہیومن ایئر کا جو کہ کافی ایڈوانس سینسری آرگن ہے. ہیومن ایئر کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ہم ڈائیگرام کو ڈسکس کریں گے اور پھر انہی پوائنٹس کو یہاں پہ کلیئرلی مینشن کر دیں گے. اس ڈائیگرام میں ہیومن ایئر کو شو کیا گیا ہے اور ہیومن ایئر کو 3 مین سیکشنز میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے. آؤٹر ایئر جو باہر سے نظر آتا ہے، مڈل ایئر اور انر ایئر. باہر جو کان ہمیں نظر آتا ہے وہ بیسیکلی کان کے آؤٹر ایئر کا ایک سیکشن ہے
اس کو پنا کہا جاتا ہے. اس پنا سے ساؤنڈ ویوز ایک کینال میں جاتی ہیں. اس کینال کو آڈیٹری کینال کہا جاتا ہے. آڈیٹری کینال کے آخری سرے پہ ایک میمبرین ہے جس کو ٹمپینک میمبرین کا نام دیا جاتا ہے یا اس کو سمپلی ٹمپینم بھی کہتے ہیں. ٹمپینم وہ جگہ ہے جہاں آؤٹر ایئر اینڈ ہوتا ہے اور وہیں سے مڈل ایئر سٹارٹ ہو جاتا ہے. تو پہلے آؤٹر ایئر کو غور سے دیکھ لیں. اس میں پنا پائی جاتی ہے جو کہ آؤٹر ایکسٹرنل ایئر ہے. ہم عام طور پہ اس کو کان کہتے ہیں. اس پنا سے ایک چھوٹے سے ٹیوب جس کو آڈیٹری کینال کہا جاتا ہے اس میں ساؤنڈ ویوز ٹریول کرتی ہیں اور آخر میں ایک میمبرین ٹمپینم تک ساؤنڈ ویوز آتی ہیں. ساؤنڈ ویوز کے آنے سے ٹمپینم وائبریشن شروع کر دیتی ہے. اس ڈائیگرام میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹمپینم یا ٹمپینک میمبرین کے بعد مڈل ایئر سٹارٹ ہوتا ہے اور مڈل ایئر میں 3 بونز پائی جاتی ہیں: میلیس، انکس اور سٹیپیز. یہ 3 بونز مڈل ایئر میں پائی جاتی ہیں. اس پردے یا ایئر ڈرم کی وائبریشن سے ان 3 بونز کو وائبریشن ملتی ہے اور یہ 3 بونز ان وائبریشنز کو انر ایئر کی طرف ٹرانسمٹ کر دیتے ہیں. یہاں پہ ایک بات بہت ہی ضروری ہے کہ اس پردے کے دونوں سائڈز پہ پریشر سیم رہتا ہے. چونکہ یہ پردہ باہر سے اس میں ایئر انٹر ہوتی ہے تو یہاں سے پریشر بالکل ایئر کے پریشر کے ایکول ہوتا ہے، لیکن اس پردے کے دوسرے سائڈ کو اس ٹیوب کے ذریعے جس کو یوسٹیشین ٹیوب کہا جاتا ہے، اس ٹیوب کے ذریعے یہ فیرنکس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اور ماؤتھ کے ذریعے ہوا یہاں پہ داخل ہوتی ہے اس پردے کے دونوں سائڈز پہ ایئر پریشر کو بیلنس رکھنے کے لیے. اگر دونوں سائڈز پہ ایئر پریشر سیم نہیں ہوگا تو یہ میمبرین صحیح طرح سے وائبریشن نہیں کرے گی. تو یہاں پہ پوائنٹ یہ ہے کہ ٹمپینک میمبرین جب وائبریشن شروع کرتی ہے اس کے ساتھ مڈل ایئر کے بونز بھی وائبریشن شروع کر دیتے ہیں اور یہ 3 بونز ہیں، ان کو اوزیکلز بھی کہا جاتا ہے. اب ہم انر ایئر کی طرف چلتے ہیں کہ وائبریشنز جب مڈل ایئر سے انر ایئر کی طرف جاتی ہیں تو وہاں پہ ایکچولی کون سا میکینزم ہوتا ہے. اس ڈائیگرام میں بہت ہی میگنیفائڈ طریقے سے شو کیا گیا ہے کہ جب مڈل ایئر بونز سے یہ وائبریشن انر ایئر کو پہنچتی ہیں تو انر ایئر میں 3 ٹیوبز یا ڈکٹس پائی جاتی ہیں. ایک ڈکٹ کو ویسٹیبولر کینال کہا جاتا ہے، ویسٹیبولر کینال. دوسرے ڈکٹ کو ٹمپینک کینال کہا جاتا ہے جو کہ نیچے ہے، اور ویسٹیبولر کینال اور ٹمپینک کینال ان دونوں کینالز کے بیچ میں ایک ڈکٹ موجود ہے جس کو کوکلیئر ڈکٹ کہا جاتا ہے. انر ایئر میں آوازوں کو پروسیس کرنے کے لیے 2 راستے ہیں. ایک راستے کو گرین ایروز کے ساتھ شو کیا گیا ہے جبکہ دوسرے روٹ کو بلو ایروز کے ساتھ شو کیا گیا ہے. یہاں پہ راؤنڈ ونڈو بھی ایک میمبرین ہے جو کہ آخر میں اس لیکوڈ کی انرجی سے وائبریشن شروع کرتی ہے اور اس کی وائبریشن سے انر ایئر سے انرجی نکل جاتی ہے. جب مڈل ایئر کے بونز وائبریشن کرتے ہیں ان وائبریشنز کو اوول ونڈو کے ذریعے
انر ایئر تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ اگر ساؤنڈ ویوز کی فریکوینسی کم ہے تو اس سے انر ایئر میں لیکوڈ وائبریشن شروع کرے گا اور یہ لیکوڈ گرین پاتھ کو فالو کرتے ہوئے ویسٹیبولر کینال سے نکل کر ٹمپینک کینال تک جائے گا اور ٹمپینک کینال سے ہو کر راؤنڈ ونڈو کو وائبریشن کر کے کانوں سے نکل جائے گا، یعنی کہ لو فریکوینسی ساؤنڈ پیدا نہیں کریں گے۔ اگر یہ وائبریشنز ہائی فریکوینسی میں ہوں، طاقتور ہوں، تو یہ لیکوڈ فلو کرے گا اور بلو پاتھ سے ہو کر ویسٹیبولر کینال سے گزرنے کے بعد درمیان میں ہی کوکلیئر کینال کی طرف مڑ جائے گا اور کوکلیئر کینال کے اندر جو ایکچول آرگن ہے ساؤنڈ کو ریسیو کرنے کے لیے وہ ایکٹیویٹ ہوگا، وہ آوازوں کو پروسیس کرے گا اور اس کے بعد یہ وائبریشنز کوکلیئر ڈکٹ سے نکل کر ٹمپینک کینال میں آئیں گی اور راؤنڈ ونڈو کو وائبریشنز دے کر کانوں سے نکل جائیں گی۔ کوکلیئر ڈکٹ کا ذکر کریں گے نیکسٹ ڈائیگرام میں کہ یہاں پہ کون سے آرگنز پائے جاتے ہیں جو ساؤنڈز کو ایکچولی ریسیو کر کے اس کو سینٹرل نروس سسٹم تک بھیج دیتے ہیں۔ اس ڈائیگرام میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انر ایئر کا ایک کراس سیکشن شو کیا گیا ہے، اوپر ویسٹیبولر کینال، بیچ میں کوکلیئر ڈکٹ اور اس کے نیچے ٹمپینک کینال کو شو کیا گیا ہے۔ اس کوکلیئر ڈکٹ کے بیچ میں ایک آرگن ہوتا ہے جس کو ابھی ہم ڈسکس کریں گے۔ اس آرگن کو آرگن آف کورٹی کہتے ہیں۔ اس آرگن کا نام جو کہ کوکلیئر ڈکٹ کے اندر پایا جاتا ہے اس کو آرگن آف کورٹی کا نام دیا جاتا ہے کیونکہ اٹیلین سائنٹسٹ الفونسو کورٹی نے سب سے پہلے اس کو ڈسکس کیا تھا اور اس کو ڈسکور کیا تھا، اس کا میکینزم ہمیں سمجھایا تھا۔ آرگن آف کورٹی ایک خاص قسم کا آرگن ہے جس میں ہیئر سیلز پائے جاتے ہیں، یہاں ان کو براؤن کلر سے شو کیا گیا ہے۔ ان سیلز کے اوپر چونکہ چھوٹے چھوٹے سیلیا ہیں اسی لیے ان کو ہیئر سیلز کہا جاتا ہے۔ ان سیلیا کو سٹیریو سیلیا بھی لکھا گیا ہے۔ اگر آپ غور سے دیکھ لیں تو ہیئر سیلز نیچے یلو کلر کے نیورونز کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں اور ان ہیئر سیلز کے چھوٹے چھوٹے سیلیا اوپر ایک میمبرین میں پینیٹریٹ کر گئے ہیں، اس میمبرین کو ٹیکٹوریل میمبرین کہا جاتا ہے۔ تو بیسک میکینزم آوازیں سننے کا یہ ہے، جب انر ایئر میں وائبریشنز انٹر ہوتی ہیں تو وہ وائبریشنز ویسٹیبولر کینال سے ہو کر کوکلیئر ڈکٹ تک پہنچتی ہیں اور کوکلیئر ڈکٹ میں یہ بیسیلار میمبرین ساؤنڈ ویوز کے آنے سے وائبریشن شروع کر دیتی ہے۔ بیسیلار میمبرین، اس میمبرین کی وائبریشن سے یہ سیلیا بھی وائبریشن کرتے ہیں اور ان سیلیا کی وائبریشن سے چونکہ یہ سیلیا ٹیکٹوریل میمبرین میں فکس ہیں تو بیسیلار میمبرین کی وائبریشن سے یہ ہیئر سیلز وائبریشن کرتے ہیں، ہیئر سیلز کی وائبریشن سے سیلیا ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ ان سیلیا کی ڈسٹربنس سے ان ہیئر سیلز کو سگنل ملتا ہے اور اس سگنل کو نیورونز کے ذریعے سینٹرل نروس سسٹم تک پہنچا دیا جاتا ہے اور اس طریقے سے کان آوازیں سنتے ہیں۔ اب ہم واپس اپنے سلائیڈ کی طرف چلتے ہیں۔ ہیومن ایئر میں 3 مین ڈویژنز ہیں، آؤٹر ایئر، ایکسٹرنل ایئر بھی اس کو کہتے ہیں، مڈل ایئر اور انر ایئر۔
Outer air has two parts. Externally visible part known as pinna, جو کان ہمیں باہر نظر آتا ہے اس کو پینا کہتے ہیں. پینا کے اندر جو چھوٹی سی کینال ہوتی ہے اس کو ایئر کینال کا نام دیا جاتا ہے. اور ایئر کینال کے آخری سرے پر ایئر ڈرم موجود ہے جس کو ٹمپینک ممبرین بھی کہتے ہیں. ٹمپینک ممبرین کے بعد مڈل ایئر شروع ہوتا ہے اور مڈل ایئر میں 3 بونز پائے جاتے ہیں جن کو اوزیکلز بھی کہا جاتا ہے اور ان کے نام یہ ہیں میلیس، انکس اور سٹیپیز. اوول ونڈو ایک چھوٹی سی ونڈو ہے جس کے ذریعے مڈل ایئر سے انر ایئر میں فریکوینسیز کو ٹرانسمٹ کر دیا جاتا ہے. The inner ear is a complex structure because it also possesses balancing organs in the form of semicircular canals. Semicircular canals کا ذکر ہم بعد میں کریں گے. پہلے ہم یہ پڑھ لیتے ہیں کہ انر ایئر میں ساؤنڈ کی پروسیسنگ کس طرح سے ہوتی ہے. Inner ear has a coiled structure of bone known as cochlea. Cochlea بھی آپ کو دکھاتے ہیں. اس ڈائیگرام میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوکلیا لکھا ہوا ہے. یہ بون کا ایک سٹرکچر ہے جو بہت ہی زیادہ راؤنڈڈ ہے، لپٹا ہوا ہے، اس کو کوکلیا کہتے ہیں. یہ انر ایئر میں سارا میکینزم اس کے اندر ہوتا ہے اور ویسٹیبولر کینال، ٹمپینل کینال اور کوکلیئر ٹیوبز یہ سارے اس میں پائے. The cochlea has 2 canals and a duct in which a fluid called perilymph flows. One canal is the vestibular canal, the second canal is known as tympanic canal, and between the two is a duct known as cochlear duct. At the end of the cochlea is a window known as round window. ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ at the end of tympanic canal is a window known as round window. اچھا، اب بات کر لیتے ہیں working of the human ear کی. اس کی ڈسکشن ڈائیگرام کے ساتھ بھی گزر چکی. یہاں جلدی سے اس کو go through کرتے ہیں. Sound waves are received by external pinna and the sound waves travel along the auditory tube to the tympanic membrane. The tympanic membrane starts to vibrate. The vibrations in tympanic membrane cause vibrations of the middle ear bones. The vibrations from these bones are transmitted to the oval window of inner ear. Due to the vibration of the oval window, the perilymph starts motion in the vestibular canal. Low frequency vibrations flow from vestibular to the tympanic canal and releases out of the inner ear at the point of round window. ان سارے پوائنٹس کو ہم نے ڈیٹیل سے ڈسکس کیا. High frequency sounds adopt another route. They travel from vestibular canal to the cochlear duct. High frequency sounds vestibular canal سے cochlear duct میں جاتی ہیں. After the cochlear duct, they enter the tympanic canal and leaves the inner ear. In the cochlear duct, there is a special membrane known as basilar membrane. This membrane possesses ciliated cells. The cilia of these cells are embedded into a tectorial membrane. When sound waves arrive at the cochlear tube, the basement membrane starts vibrations, due to which the cilia bends and ciliary cells release neurotransmitters to excite the auditory neurons. جب کوکلیئر ڈکٹ میں ساؤنڈ ویوز انٹر ہوتی ہیں تو بیسیلار ممبرین وائبریشن شروع کرتا ہے. ان وائبریشن سے سیلیٹڈ سیلز ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں اور ان سیلز سے ایک کیمیکل نیورو ٹرانسمیٹر ریلیز ہوتا ہے. یہ نیورو ٹرانسمیٹرز آڈیٹری نیورونز کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں اور جب یہ ساؤنڈ سینٹرل نروس سسٹم تک پہنچ جاتا ہے
تو وہاں پہ ساؤنڈ کی پروسیسنگ ہوتی ہے اور ہمیں ایکچولی سمجھ آ جاتا ہے کہ ان ساؤنڈز کا کیا مطلب ہے. اسی کے ساتھ آج کا لیسن اینڈ کرتے ہیں. تھینکس فار واچنگ.